الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہم سب کے لیے ایک بابرکت مہینہ ہے، جس میں ہمارے 6 شعبوں کی اصلاح ہوتی ہے: ایمانی، عبادتی، معاشرتی، معاملتی، اخلاقی. یہ تمام شعبوں کے ساتھ انسان کی دلی تزکیے کا اللہ تعالیٰ سبب بناتے ہیں. تو گویا رمضان ہم سب کی اصلاح کے لیے آیا ہے. اب ہم میں سے ہر ایک کو اس بات پر غور کرنی ہے ہماری اصلاح کس شعبے کی کس حد تک ہوئی ہے. ایمان کا کس حد تک ہوا، معاملے کا، معاشرے کا، اخلاق کا کس حد تک ہوا، عبادتوں کا، دلوں کا کس حد تک ہوا. یہ سب ہم جائزہ لیں. یہ جو آخری عشرہ آتا ہے، یہ دوسرے عشرے میں جائزہ لے کر آخری عشرہ صحیح معنوں میں گزارنے کے لیے آتا ہے. اسی لیے تلافی مافات کے طور پر ہمیں اعتکاف والا عمل دیا گیا. یا تو کل اعتکاف کرو یا نہیں تو جزوی اعتکاف کرو. سنت الاعتکاف اگر کوئی چند بندے کر لے، محلے کی طرف سے اس کا اکتفا ہو جائے گا، تلافی ہو جائے گی. لیکن ہماری تربیت کے خاطر ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم نفلی اعتکاف 3 دن 5 دن جتنے دن ہمیں ہو سکے اتنے دن ہم آ کر اعتکاف کریں. اور اعتکاف کا ایک آج کل عام رواج بن گیا ہے کہ ایک بھیڑ کے ساتھ بیٹھنا. بھیڑ کے ساتھ، ہاں اگر کوئی اللہ والے ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، علماء ہیں، مربی ہیں، ضرور جائیے، مستفیض ہو جائیے. اگر کوئی نہیں ہے، کسی مسجد میں پکوان اچھا ہوتا ہے، بھیڑ جمع ہو گئے. جیسے ہمارے یہاں ایک دسترخوان والے ہیں، وہ مسجد میں سحری اور افطاری کا انتظام کیے ہوئے ہیں. وہاں بھیڑ جمع ہو گئی 200 کی 300 کی اعتکاف میں، اور اعتکاف بے ڈھنگا طریقے سے کر رہے ہیں. کوئی ان کا نظام نہیں، کوئی ان کی تربیت نہیں، کوئی ان کی ترتیب نہیں. یہ آ کر نفسانی اعتکاف ہوا. ہم جو اعتکاف میں بیٹھے تو سب سے زیادہ افضل اپنے توشے کے ساتھ بیٹھیں. اپنے گھر سے سحری آئے، اپنے گھر سے افطاری آئے، اپنے گھر سے ہمارے لیے تمام انتظامات بنے. ہم اپنے محلے میں اعتکاف میں بیٹھیں اور اعتکاف میں بیٹھ کر وقت کو ضائع نہ کریں.
انسان کے اندر دو طرح کے صفات مغلوب کرنا مقصود ہوتا ہے اور ایک صفت کو غالب کرنا مقصود ہوتا ہے۔ حیوانیت اور شیطانیت کو مغلوب کرو، ملکیت کو غالب کرو۔ شیطانیت کو دفن کرو، حیوانیت کو دفن کرو، نفسانیت کا خاتمہ کرو، اور جو ملکیت ہے، فرشتوں کی صفت لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اس صفت کو اجاگر کرو، اس صفت کو غالب کرو، اس صفت کو اپنے اندر نمایاں کرو۔ اس کے لیے اعتکاف ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک میں جتنے ایام گزرے ہیں، ان تمام ایام پر ہمارا استغفار ہونا چاہیے۔ جو ایام ہمارے باقی ہیں اس میں ہم 4 چیزوں کا جائزہ لیں۔ نمازیں ہماری کتنی ہوئی، ذکر ہمارا کتنا ہوا، تلاوت ہماری کتنی ہوئی، تربیت ہماری کتنی ہوئی۔ یہ تمام چیزوں کے جائزے کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں ہمارے اندر سخاوت کا مادہ کتنا بڑا۔ عام طور پر رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ سخاوت کا ایک موقع دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر جن بندوں پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، ایسے بندے بھی ماشاءاللہ دینے والے بن جاتے ہیں۔ ہونا بھی چاہیے۔ اللہ کے طرف سے جو مال اللہ نے عطا فرمایا، اس مال کا ایک حصہ ہم لوگ رمضان المبارک میں جن کا ہمیں احساس ہوا، غربا کا، مساکین کا، لاچار کا، تو ہم لوگ ایسے لوگوں کو تلاش کریں۔ سب سے پہلے اپنے خاندان میں ان کو پہلے عطا کرو، پھر اپنے دوست و احباب میں ان کو عطا کرو، پھر اپنے علاقے والوں میں ان کو جا کر عطا کرو، پھر اس کے بعد جو بھی ہم محتاج آپ کو نظر آتے ہیں ان کو عطا کرو۔ ایک بڑا مجمع زکوٰۃ کا مال تقسیم کرتا ہے بغیر تحقیق کے، یہ نہیں سوچتا جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا وہ مصرف ہے، زکوٰۃ لینے کے قابل ہیں، کیا ان کو دینے سے ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہم اس کے بارے میں کوئی تحقیق کیے بغیر زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ ایک صاحب تقسیم کر رہے تھے زکوٰۃ کے مال سے ریشن۔ ہم نے پوچھا جناب آپ نے کیا فقراء کو پوچھا جو لوگ آپ کے گھر کے سامنے ریشن لینے کو آئے ہوئے ہیں، اس میں مسلمان کتنے ہیں، غیر کتنے ہیں؟ کہا میں نے نہیں پوچھا۔ میں نے کہا جتنے مستحق مسلمانوں کو آپ نے دیا وہاں تک آپ کی زکوٰۃ ادا ہوئی، اور جو غیر آ کر لے کر گئے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اس کی تحقیق کیے بغیر ہم دیتے رہتے ہیں، اور اس لیے کہا گیا سب سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے ہم اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ کس کو ہم دے رہے ہیں، کیا یہ مستحق ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی دیکھ لیا کریں۔ بعض لوگوں نے بھیک مانگنا اپنا پیشہ بنا لیا، وہ مستحق ہوتے نہیں، وہ مستحق ہی نہیں، بلکہ ماشاءاللہ ان کے پاس اپنے اعتبار سے ضرورت کے تمام ساز و سامان موجود ہے۔ 42,000 روپے جن لوگوں کے پاس موجود ہوں ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ 3 چیزیں یا تو مال کی شکل میں موجود ہوں، یا تو اشیاء کی شکل میں موجود ہوں، یا تو زائد چیزوں کی شکل میں موجود ہوں، ان کو آپ زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے مسائل کے اعتبار سے اسی لیے علماء فرماتے ہیں فضائل کا سننا یہ عمل کرنے کے لیے ہے، مسائل کا سننا اور سمجھنا عمل کو صحیح کرنے کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ فضائل کے مجلس تو خوب لگتی ہیں، مسائل کی مجلس وہ بالکل مختصر ہو چکی ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں یہ بات ہونی چاہیے کہ فضائل سننے کے بعد آپ کے اندر روزہ رکھنے کا مادہ پیدا ہوا، ارادہ ہوا۔ آپ جو ہی فضیلت سنے نماز پڑھنے کا ارادہ ہوا، فضیلت سنے زکوٰۃ دینے کا ارادہ ہوا، فضیلت سنے سخاوت کا ارادہ ہو گیا۔ لیکن آپ یہ نہیں سوچے کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے۔ جیسے روایتوں میں مشہور ہے فاحشہ کو دے دیا، چور کو دے دیا، مالدار کو دے دیا، اعلان ہوا ارے بھائی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اس نے فاحشہ کو دے دیا۔
اس نے مالدار کو دے دیا، اس نے چور کو دے دیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ اس زمانے میں بھی اس بات کا اہتمام کرتے تھے، دیتے وقت کس کو دے رہے ہیں ذرا جانچ کر دے دیا کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، ان تمام کے ساتھ مدارس کے سلسلے میں بھی کہا جاتا ہے، کہ مدارس کا بھی ایک حصہ نکالا کرو۔ حقیقت میں یہ ہونا چاہیے، مدارس مسلمانوں کے لیے انتہائی ضرورت کی وہ درسگاہیں ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے عقائد اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ تو گویا جس طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والے اسکول کے بارے میں سوچتے ہیں، ویسے تمام مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تعلم کے لیے، اپنی تعلیم و تعلم کے لیے، اپنے ایمان اور عقائد کے تحفظ کے لیے باقاعدہ ایک درسگاہ قائم کریں، جہاں پر ایمان و اعمال کی مکمل تعلیم دی جاتی ہو، اور اس میں یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے مکاتب کی شکل میں، اور یہ بڑوں کو تعلیم دی جاتی ہے مدارس کی شکل میں۔ آج کل مدرسے وہ تو ایک طبقے کے لیے خاص ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مدرسہ یہ تمام جتنے مسلمان ہوتے تھے سب کے لیے ہوتا تھا۔ صفا کا مدرسہ بچوں کا نہیں، بڑوں کا۔ دار ارقم کا مدرسہ بچوں کا نہیں، بڑوں کا۔ آج ہمیں جب اقرا کہا جاتا ہے، سیدھا لا کر ہم پوترے کو، نواسے کو، بچوں کو جمع دیتے ہیں۔ جناب آپ لوگ جو لوگ اذان کے مکلف ہیں، اذان کے مخاطب ہیں، شریعت کے مکلف ہیں، شریعت کے مخاطب ہیں، قرآن پاک کے مخاطب ہیں، جن سے قرآن یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرتا ہے، یہ لوگ سب سے پہلے اقرا کے مکلف ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تمام مسلمان مدرسے میں تشریف لاتے، یہ 1 گھنٹہ صحیح، آدھا گھنٹہ صحیح، ایمان اور یقین سیکھتے، اعمال سیکھتے، صحیح اور غلط سیکھتے، معاشرہ سیکھتے، معاملہ سیکھتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی مجلس ضرور لگایا کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ کی مجلس لگتی تھی کارگزاری کی۔ کون سی کارگزاری؟ خوابوں کی کارگزاری۔ رات میں تم لوگوں نے کیا دیکھا؟ تمہیں کوئی خواب نظر آیا؟ آپ حضرات کو کوئی دکھائی دیا؟ کوئی پریشان تو نہیں ہو گیا؟ کوئی خوش تو نہیں ہوا؟ کیا ہوا کیا نہیں ہوا رات میں؟ آپ لوگ سنائیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خوابوں کی کارگزاریاں لیا کرتے تھے، اور لینے کے بعد اگر کوئی خواب سناتا، اس میں کوئی بات ہوتی سمجھانے کی، سمجھنے کی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام ضرور سمجھایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری مسجد جعل المساجد للفرائض، صرف فرض نمازوں کے لیے ہو گئی۔ ہم آتے نہیں، حضرت کے ساتھ بیٹھتے نہیں، کوئی بات سیکھتے نہیں، سکھاتے نہیں، سمجھتے نہیں، سمجھاتے نہیں، جس کی وجہ سے ہماری جہالت نسل ہاں نسل تک چلتی ہے، اور ہر ایک یوں سمجھتا ہے میں بہت بڑا علامہ ہوں۔ ہر ایک کا تصور اور تخیل یہ ہے کہ میں بہت سیکھ لیا ہوں، بہت جانتا ہوں، بہت سمجھتا ہوں۔ ایک صاحب کو میں نے کہا، ارے بھئی تم اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ ہم نے جمعے میں مسئلہ بیان کیا، تو ایک اچھے دیندار ساتھی آ کر کہنے لگے، میں اب تک میری زکوٰۃ میرے بچوں کو دیا کرتا تھا۔ ہمیں حیرت میں دیکھا، ارے اتنا معمولی مسئلہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ نہیں مولانا مجھے معلوم نہیں، 2 دن پہلے 10,000 روپے فلاں کو بھیجا زکوٰۃ کی نیت سے۔ میں نے کہا جتنے پیسے آپ نے ان کو ادا کیے سب واپس دوبارہ دینا ہوگا، زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوئی۔ تو ہم مسائل کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں، اتنے پیچھے ہیں کہ ہم لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہر ایک کو بٹھا کر اس کا ذرا جائزہ لو، وہ کتنے مسائل کو جانتا ہے، روزے کے نواقض اس کو کتنا پتہ ہے، روزہ کس سے ٹوٹتا ہے کس سے نہیں ٹوٹتا، روزہ کیسے رکھنا چاہیے، روزہ مکروہ کب ہوتا ہے، روزے کے اندر حرمتیں کیا ہیں، روزے کے اندر کراہیتیں کیا ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھئے ان کو کچھ نہیں پتہ۔
تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہم لوگ خود آگے بڑھنا چاہیے. زندگی بھر جب تک سیکھیں گے نہیں، میرے عزیز بھائیوں اچھی طرح سمجھو، ہم نیکی سمجھ کر بہت سارا کام کرتے رہیں گے، حالانکہ وہ حقیقت میں گناہ ہوگا. کتنے ایسے گھر، ایک صاحب بڑے ہمدردی میں بنگلور میں سبیل الرشاد کے پاس کا واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمدردی میں انہوں نے کیا کیا، ان کے ساڑھو کا انتقال ہوا اور انہوں نے اپنی سالی ہی سے نکاح کر لیا. 30 سال سے وہ زندگی گزار رہے ہیں. 30 سال سے زندگی گزارنے کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا، تب آ کر ان کے بچوں نے کہا یہ 2 بچے میرے خلیرے بھائی، انہوں آ کر ہمارے حقیقی بھائی. میں پوچھا وہ کیسے بھائی؟ 2 بچے، 2 بھائیاں خلیرے بھائیاں، یہ 2 بھائی آپ کے حقیقی بھائی، وہ کیسے؟ تب انہوں نے بتایا کہ میرے والد نے میرے خالہ ہی سے نکاح کر لیا، اب ان سے یہ بچے پیدا ہوئے. میرے عزیز بھائیوں، کرناٹک میں آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، کتنے دیہاتوں میں ایسے علاقے ہیں جہاں لوگوں نے ماموں سے نکاح کر لیے، لڑکیوں نے ماموں سے نکاح کر لیے. ماموں سے نکاح کرنے کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں کہ ماموں سے نکاح کرنا حرام ہے. آپ لوگ شہر میں رہتے ہیں، علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، آپ حضرات کو کچھ مسائل سے واقفیت ہو جاتی ہیں، لیکن باہر جب جائیں گے دیکھیں گے ایک بڑا مجمع مسائل سے بالکل ناواقف. اس لیے شریعت مطہرہ کو جاننا اور ہماری ازدواجی زندگی کے مسائل، طلاق، 1 طلاق کا حکم کیا، 2 طلاق کا حکم کیا، 3 طلاق کا حکم کیا، خلا کا حکم کیا، طلاق کب دے سکتے ہیں کب نہیں دے سکتے، یہ تمام چیزیں خاندان کے جتنے بڑے ہیں ان سب کو جان کر رکھنا ضروری ہے تاکہ اپنے خاندان کو سنبھالنے میں آسانی ہو، حلال و حرام کی تمیز ہو، صحیح اور غلط کی تمیز ہو. اسی لیے فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. 1000 عابد ایک طرف، لیکن یہ ایک فقیہ جو مسئلے کو جانتا ہے، مسائل کو سمجھتا ہے، مسائل کی تعلیم دیتا ہے، مسائل کے سلسلے میں درک رکھتا ہے، اس بندے کے مقابلے میں 1000 عابد نہیں کھڑ سکتے. شیطان کے مقابلے میں شیطان 1000 عابدوں کو آسانی سے گمراہ کر دے گا، فقیہ کو گمراہ نہیں کر سکتا. اس لیے ہم لوگ ماشاءاللہ رمضان مبارک میں ہیں، تو رمضان المبارک میں جس طرح ہم نے اس کے پہلے جتنے روزے گزار دیے، اب آئندہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم لوگ انشاءاللہ رمضان کے بعد خود پڑھنے اور پڑھانے کا نظام بنائیں گے. عام طور پر مساجد میں ماشاءاللہ تعلیم بالغان کا نظام بنایا جاتا ہے، تو ان تعلیم بالغان میں خود آئیں، داخلہ لیں. میں تو تمام شعبان میں جتنے جلسوں میں گیا سب میں یہی بات کہی، مکاتب کو ختم قرآن، ناظرہ قرآن کے ختم پر چھٹی مت دیا کرو. چھٹی نہیں، ناظرہ قرآن ختم ہوا، دورے ناظرہ قرآن کے عنوان پر بچوں کا داخلہ دیجیے. دورے ناظرہ قرآن ختم ہوا، پھر حفظ قرآن کے عنوان پر بچوں کو داخلہ دیجیے. حفظ قرآن ختم ہوا، فہم قرآن کے عنوان پر بچوں کو داخلہ دیجیے. مکتب سے بچہ بڑا ہونے تک اس کا ربط رہنا چاہیے، اس کا تعلق رہنا چاہیے. اگر آپ نے چھٹی دے دیا، وہ وقت جو بچے مکتب میں لگایا کرتے تھے وہ غیر غلط کاموں میں لگائیں گے، وہ الٹے سیدھے دوستوں کے ساتھ لگیں گے، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہیں قریب علاقے میں جس وقت میں مکتب کے کسی جلسے میں آیا تو ساتھیوں نے سنایا ہمارے مکتب میں قرآن پاک ختم کیے ہوئے بچے 4-5 سال کے بعد نشے کے عادی ہو گئے ہیں، نشے کے عادی ہو گئے، شراب کے عادی ہو گئے. اب ان تمام لوگوں کو ہم جوڑ کر آج لائے ہیں. 15-20 بچے وہ بچے ہیں جو نشے کے عادی ہو کر اڈوں میں ملے، اڈوں سے ہم لے کر آئے جو ہمارے مکتب کے فارغین ہیں. تو کیا پتہ چلا؟ نوجوان بچوں کو مکتب سے ڈسکنیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کنیکٹڈ رکھنا چاہیے تاکہ وہ پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، استاد سے، مدرسے سے، قرآن سے، شریعت سے، مسائل سے ان کا تعلق باقی رہے. اور اسی طرح ہم لوگ بھی، بڑے بھی
بڑوں کے اندر میرے عزیز بھائیوں معذرت چاہتا ہوں 1% بھی احساس نہیں ہے سیکھنے سکھانے کا. اگر قسم کھا کر کہوں سب کو جوڑ لیجئے آپ، پورے بیلگام میں قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں؟ قرآن پاک رکھے گئے ہیں، اگر آپ سب کے ہاتھوں میں قرآن دے دیجئے اور کہیے جناب ذرا قرآن پڑھیے، تو قرآن پاک کا نازلہ نہیں پڑھ سکتے، صحیح ڈھنگ سے ایک آیت نہیں پڑھ سکتے. وہ حالت ہمارے علم کا ہے، اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ مرنا تو ضرور، ہر جگہ پر ہمارا وقت لگ رہا ہے، لیکن ہمارے مدرسہ علماء کی قدر کریں، درسگاہوں کی قدر کریں. ہم آئے داخل 15 منٹ صحیح روزانہ. بھائی ظہر کی نماز، ہم بازار میں رہتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد ایک 15 منٹ آپ قرآن پڑھا دیجئے. آج تک ایک مولوی، ایک حافظ آپ ایسا نہیں بتا سکتے جو آپ کو انکار کر دے نہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں، میں قرآن نہیں پڑھا سکتا، میرے پاس فرصت نہیں، میں قرآن نہیں پڑھا سکتا. نہیں، ہر ایک الحمدللہ خوشی سے کہیں گے آپ ضرور آئیے جناب، بیٹھیے، میں آپ کو قرآن پڑھاتا ہوں. تعلیم الاسلام پڑھیے، قرآن پاک ختم ہو گیا، تعلیم الاسلام پڑھیے، ساتھوں ساتھ پڑھیے. صرف تعلیم الاسلام پڑھ لیں گے بہت سارے مسائل کا ہمیں علم ہو جائے گا. تو اس لیے سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ، تمام ساتھی نیت کریں. پڑھنے کی بھی دعوت و تبلیغ تو بہرحال فکروں کے ساتھ چلنے، فکریں اجاگر کرنے کے لیے ہیں. اور جب دعوت و تبلیغ سے ہم واپس آ جائیں، آنے کے بعد ہم روزمرہ جو وقت ترتیب کے ساتھ لگانا ہے لگاتے رہو. روزمرہ اپنی تعلیم میں، اپنے علم میں اضافے کے لیے 15 منٹ ٹائم دیجئے. انشاءاللہ 15 منٹ میں قرآن بھی 10 منٹ قرآن پڑھو اور 5 منٹ تعلیم الاسلام پڑھو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا فرق آپ کی زندگی میں لائے گا، اور آپ خود یہ بات اچھی طرح سمجھ جائیں گے میرے گھر میں کیا حلال ہو رہا ہے، کیا حرام ہو رہا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. اس کا علم آپ کو ہوگا، اور پھر آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی انشاءاللہ صحیح رخ پر لے جانے والے بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم تقبل منا ما کان صالحا واصلحنا ما کان فاسدا. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انک انت العز الاکرم. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. آپ